الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کا درس 12 آیتیں ہو گئی تھی کہ گزشتہ آیت مقدسہ میں کہ بنی اسرائیل میں کتنے سردار قائم کیے؟ 12۔ اس پر پھر رب نے فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے نبیوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی توقیر تعظیم کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ اب دیکھیں اصول میں نے کہا نا کہ سچے لوگ کون ہیں، ان کا اصول کیا ہے؟ میں نے بولا جنتی کون ہے تو آپ نے بولا جو جنت میں رہتے ہیں۔ علی میں نے بولا جنتی کون ہے تو انہیں بولا جو جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ تو تعریف نہیں ہوئی نا یہ۔ اب بولے جنتی کون ہیں؟ ہاں جو ایمان لائے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ ادا کیے ہیں، اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ، ہاں پیسہ دیا تو زکوٰۃ ادا کیا، حج کیا، والدین کی خدمت کری، اپنے چند اوصاف بیان کیے، اس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا جنتی ہے۔ سمجھ آئے؟ تو یہاں دیکھیں پھر آج کے درس میں فرمایا اور ان کے گاڑا پختہ وعدوں کو توڑنے کے سبب لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان بنی اسرائیل پر لعنت کی، اپنے رحمتوں سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، سنگ دل بنایا۔ کیا بنایا؟ سنگ دل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پتھر دل۔ یار سنگ پتھر کو بولتے ہیں، آپ ادھر بولو سخت تھوڑی بولتے ہیں یار، سنگ دل پتھر دل۔ اب یہ لو ہمارے ہاں اردو تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو بولے مانا کیا؟ بولا یہ پتہ نہیں ہے۔ سنگ دل کو کس کے ہوتے ہیں؟ سخت دل۔ ارے بھائی پتھر دل، پتھر سخت ہوتا ہے نا، سنگ کیا لفظ ہے؟ فارسی ہے۔ اب ہم نے سنگ دل تو پڑھ لیا لیکن پتہ نہیں کہ سنگ کیا ہوتا ہے، بولا یہ پتہ نہیں ہے۔ ہاں میں تو سگ مدینہ ہوں، بولے یہ سگ کیا ہوتا ہے؟ بولے یہ تو پتہ نہیں ہے، لوگوں سے سنتے ہیں کہ سگ مدینہ۔ ہاں دراز گوشت، بولے یہ دراز گوشت ہے، پتہ نہیں یہ کوئی جانور ہوتا ہے دراز گوشت، لمبے کان، لیکن ویسے بھی گدھے کو کہتے ہیں لیکن معنی اس کا لمبے کان۔ تو یہ سنگ دل ہوئے۔ سنگ دل کیوں انسان ہوتا ہے؟ سنگ دل دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ کیا؟ تو اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں پر وفا کرتے ہیں۔ پرسوں سورہ رعد میں یا کل تو میرے خیال ہے نہیں پہنچ پائیں گے، وہاں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے سے کیے ہوئے وعدوں پر وفا کرنے والے وہ خود بھی جنتی ہیں اور جو کلمہ گو مسلمان اپنے کنبے کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو انہوں نے توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء ان کا انکار کیا، ان سے دشمنی کی، پیارے عقائد و جان کے اوصاف مبارکہ انہوں نے چھپائے۔ کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے۔ یہ تو وعدہ تھا نا۔ اب کسی نے اللہ کا کلام سیکھا تو اس کا وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے سکھایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، علم اللہ دیتا ہے نا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، دین کی فقاہت سمجھ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے تم پر احسان کیا اور تو نے اس قرآن کو فرقواریت کے لیے استعمال کیا، گمراہی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ مولوی تو یوں ہیں۔ ارے یہ انداز نہیں ہے، فرقواریت کا انداز چھوڑو، آپ کے اندر اخلاص کا مادہ نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل انہوں نے اللہ کے کتاب کے عوض کیا لیا؟ پیسہ لیا۔ جو بلعام بن باورا کا ہم واقعہ ہم نے پڑھا، اچھا وہ کل پڑھا تھا، میں نے بولا یہ بعد میں آ رہی ہے، پہلے یہ گزرا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ دنیا پرست بن گیا تھا۔ کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیان کیا کہ ان کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہ چینجنگ کرتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو اس کے ذریعے پیسے کماتے تھے اور کہتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو اس لیے وہ اس کی شکل بدل گئی اور وہ برباد ہو گیا. یہ سورہ اس میں پڑھیں گے کہ ان کو اللہ نے کتاب کا حصہ دیا اور یہ پھر وہ اس کو بھول گئے اور یہ کچھ بندر بن گئے. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ کل سورہ انفال میں 53 نمبر میں پڑھا اور انشاءاللہ سورہ رعد میں 11 نمبر پر پڑھیں گے. سورہ انفال میں پڑھا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا. اللہ حالات تو چینج نہیں کر, اللہ نعمت دی وہ تھوڑی دیتے. سورہ فاتر میں 2 نمبر آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, جو روک لیتا پھر وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو ان پر اللہ نے جو لعنت کی, یہ ملعون ہوئے, ان کے دل سخت ہوئے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. کہ اللہ کے بندگی, جب انسان نیک ہوتا ہے تو ان کے آنسو زیادہ بہتے ہیں اور وہ نرم دل ہوتا ہے, وہ پھر ظلم نہیں کر سکتا, وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور یحرفون الکلمہ, وہ ظلم کیا تھا؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی توڑ ڈالے, اور دوسرا کہ اللہ کے کلام میں, اللہ کی باتوں میں انہوں نے تحریف کی. تحریف معنوی, تحریف مختلف طریقے سے. مواد اس کی ٹھکانوں سے انہوں نے کیا کہا, ان کو بدل ڈالا. تو اسے معلوم ہے کہ کلام اللہ میں لفظی تحریف بھی جرم ہے, خواہ وہ تحریف ذاتی ہو یا وصفی. لہذا قرآنی حروف کو دیدہ دانستہ صحیح مخارج سے ادا نہ کرنا, قاف کو کاف پڑھنا اور ضاد کو ضوا پڑھنا. غیر المغضوب علیہم. اچھے خاصے پڑھے لکھے مفتی ہیں, 1400 سال سے حرمین شریفین میں کوئی آج تک الحمدللہ. وہ آنے والے وقت جب قیامت آئے گی تو لازم تحریف والے آئیں گے, لیکن آپ تک الحمدللہ یہ جو حرمین کے نئے قاری آئے ہیں, میں کب سن رہا تھا, وہ بھی الحمدللہ میں نے بولا چلو یہ بھی دعا والے ہیں, یہ بھی دعا والے ہیں. لیکن آپ کو پاکستان میں جگہ جگہ یہ دعات والے ملیں گے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یہ پرانا طریقہ ہے, دعات پرانا طریقہ, اب نیا ایجاد کرو. کہتے ہیں ایک ملا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, کہتے ہیں دعات کا عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. انا للہ. میں نے بولے یار تو نے بھی حدیثیں پڑھی, 8 سال مدرسے میں گزارے, کوئی لفظ ہی نہیں ہے دعات. بولے یہ عربی جو ہے پڑھتے نہیں, وہ اصل میں یہ ذات پڑھ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. چور الٹا کوٹوال کو مارے, چور الٹا اب تحریف خود کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب کہتے ہیں ان غریبوں کو تو دعات آتا نہیں اس لیے وہ دعات پڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہی نے ہدایت دے, بولا امین. ان فسادیوں کو اللہ ہدایت دے. یہ ان کی بڑی علامتیں ہیں. آپ جب پڑھو تو سمجھو کہ بس یہی ہے کہ استاد جی بتا رہا تھا. آپ پھر بھی ہم دعا دیتے ہیں کہ موت تک وہ توبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے تحریف کی ہے, ہم نے قرآن میں یہ مخرج ہم نے چینج کیا, آج ہم توبہ کرتے ہیں. آج پوری دنیا متفق ہے, آج بھی 99% سے بھی زیادہ, بلکہ 1000 میں 999 کیا پڑھتے ہیں؟ دعات. صرف ایک جو ہے وہ دعات پڑھ رہا ہے. لیکن آنے والے وقت میں یاد رکھیں یہ پورے دعات پر آئیں گے پورے, کیونکہ سنی نہیں بڑھیں گے, اب دوسرے بڑھیں گے. قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی دجالی بڑھیں گے. کون بڑھیں گے؟ دجال کے پیروکار. وَنَسُوا بھول گیا حَظًّا عِيسَىٰ مِمَّا أُوتِيَ ذُكِّرَ بِهِ, جس کے ذریعے قرآن کے اللہ کی کتاب کے ذریعے انہیں نصیحتیں کی گئی وہ بھول گئے. یہ کتاب تو انسان کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ نجات ہے نا. اس کے تعلیمات, نماز بھول گیا, زکوٰۃ بھول گیا, روزہ بھول گیا, بس صرف تعویذ بنا کے. تعویذ جائز ہے. جن کو ہم محابڑے کہتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے. میرا اس خود جو ہے نا سورہ یونس میں پچھلے مرتبہ جو ہم نے درس قرآن دیا تھا, اب یہ دوبارہ ہم آ رہے ہیں سورہ مائدہ میں, اس میں نے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی تھی کہ تعویذ بنانا جائز ہے. جو یہ کہتے ہیں, جس کو ہم کیا کہہ دیں اب, تو وہ تعویذ جو ابتداء اسلام میں اور جو شرکیہ ہوتے تھے ان کے بارے میں مانے آتے. باقی صحابہ سے, تابعین سے, 1400 سال سے جو اہل سنت و جماعت ہیں, ہمارے ہاں جائز تعویذ جائز ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی حد ایک لیمٹ ہے. علماء کو چاہیے اس انداز سے سمجھائے. دوسرے جو ہیں جو الٹے خواہ پھر قواریت کے چکر میں ہوتے ہیں, پھر بھی دعا نکلتی ہے رمضان کا مہینہ ہے, اللہ انہیں ہدایت دے. کہہ دیں کہ اگر تعویذ ایسے ہے تو ناجائز, ایسے ہے تو جائز. نکاح میں اگر کھانا اس طرح کھلاؤ, میں بولتا ہوں نا, تو یہ جائز. ولیمہ اگر اس طرح کھلاؤ تو حرام اور بدعت سیاح. سمجھ آئی؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے,
ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہے، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، یا اور خرابیاں شرائط مفقود ہے، تو آپ اس کو سمجھاؤ گے یا اس کو نماز سے بھگاؤ گے؟ سمجھاؤ گے نا کہ بھائی یہ نماز بڑی عبادت ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھو۔ تو تعویذ جائز ہے، اس کا طریقہ بتا دو۔ جو چیزیں جائز ہے اس کو، اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی، علماء کا کام ہے اس پر صحیح انداز سے گفتگو کرے۔ تو یاد رکھیں وَلَا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے محبوب آپ ان کے خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا خیانتیں ہیں، اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت کم ان میں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، پھر بھی وَاصْفَحْ، انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ کافر جب تک جزیہ دیتا رہا ہے اس وقت تک اس کی معمولی بدعہدی سے درگزر کیا جائے۔ ہاں بعض بدعہدیاں وہ ہیں جن سے ذمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس قوم کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے پہلے پیارے آقا دو جان سے عہد کیا تھا، پھر توڑ دیا، اللہ نے انہیں اپنے حبیب کو ان کے عہد شکنی سے مطلع فرما دیا اور درگزر کرنے کا حکم دیا۔ اور آج جو اوس بنو خزرج وغیرہ کا میں نے واقعہ سنایا سورہ توبہ میں، تو وہ بھی انہوں نے مدینہ طیبہ جو میثاق مدینہ اس میں انہوں نے مخالفت کی، پھر حضور نے اسے جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے سلوک ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، اللہ ایسوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب، ہمیں بھی احسان کرنے والوں میں سے بنا دے، انتقام لینے والے نہیں بلکہ احسان کرنے والے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالو جو کہتے ہیں، یہ یہودی اور یہ اب عیسائیوں کی بات بھی آ رہی ہے، اِنَّا نَصَارَا، کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ موجودہ عیسائی صرف نام کے نصارہ رہ گئے ہیں، کام کے نہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چھوڑ دی اور آپ سے کی عہدوں کو توڑ دیا۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ، گاڑا وعدہ لیا۔ فنزو حظ مما ذکروا بہ، جیسے وہ انہیں جو نصیحتیں کی گئی اللہ کے کتاب سے، وہ اس حصے کو بھول گئے۔ کون؟ یہودی، عیسائی بھی بھول گئے، تو دونوں کیا بنے؟ لعناہم، دونوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی اور مردود ہو گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اب رزلٹ کیا ہوتا ہے برائیوں سے کہ ہم نے ان کے درمیان کیا ڈال دی؟ عداوت، دشمنی، اور والبغضاء الی قیامت تک، بغض، کینہ، دشمنیاں ان کے درمیان رہیں گے۔ تو اسے معلوم ہے کہ عیسائیوں کی بہت سے فرقے رہیں گے جن میں ہمیشہ جنگ اور عداوت رہے گی۔ اب بھی انگلستان، جرمنی وغیرہ کا حال دیکھ لو کہ اگرچہ ان میں کبھی سیاسی خود غرضیوں کے بنا پر ظاہری اتفاق ہو جاتے ہیں، لیکن دل سب کے علیحدہ رہتے ہیں۔ ان کے ناتفاقی مرنے کے بعد بھی نہیں جاتی کہ ولایت عیسائی کے قبرستان اور دیگر ان کے الگ الگ ہیں، اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ اللہ کی کتابوں کو انہیں چھوڑ دیا، اس لیے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آئے۔ اگر ان کتابوں پر عمل کرتے تو ان میں یہ تو تھا نا کہ حضور کو ماننا ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو یہ دنیا میں کرتے تھے، جو ان کے کرتوت تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا، یعنی انہیں جزا و سزا دے گا۔ دنیا کی زندگی تو آج نہیں تو کل صحیح، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ قومیں تو ختم ہو گئی ہیں، یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ تو ختم ہو گئی ہیں، اب نیس و نابود، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب اس کرۂ ارض پر نجات پانے والی امت جن کے پاس حق کتاب، محفوظ کتاب، جس کے بارے میں رب لم یزل کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو
اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس کلام کو صحیح معنوں پر سیکھنے اور اللہ کے رضا کے لیے ان کے تعلیماتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے سہاروں کو سہارا، گناہگار خطا کاروں کو اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا ہے، یا اللہ انہیں امن کا جینا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔